الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہمارے چینل کا جو موضوع ہے وہ ہے الو کا جادو میں استعمال، کہ الو کو جادو میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر جو ہے الو کا جادو ہوا تو اس کی کاٹ کس طرح کریں گے اور اس کا حل کیا ہے، آج اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ الو یہ ایک قدیم پرندہ ہے اور یہ ویران جگہوں پہ رہتا ہے۔ اس کی شکل بڑی پراسرار ہوتی ہے اور اپنی گردن کو یہ تقریباً 270 ڈگری تک گھما سکتا ہے۔ رب عز و جل نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ یہ منحوس پرندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ منحوس پرندہ یہ نہیں ہے، ہاں اس کے اندر جو ہے ایسی پر اسرار کیفیات ہوتی ہیں، ان کو جگایا جاتا ہے، ان کیفیات کو جگایا جاتا ہے، تب جا کر یہ جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہر الو بھی استعمال نہیں ہوتا، اس میں ایک مخصوص قسم کا الو ہوتا ہے جو مکمل کالے رنگ کا ہوتا ہے، جس کے کان بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الو جو ہے جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کالے رنگ کے علاوہ دیگر رنگ میں جو پائے جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ جادو میں استعمال نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، باقی جو ہے اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کو جادو میں استعمال کرنے والا جو ہے وہ ماہر جادوگر ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، باقی کوئی اور جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ معمولی جادوگر یا جو ہے جس کی اس جادو میں ریاضتیں کم ہوں، یا جو اس کے تنتر منتر ان میں جو ہے اس کے اصول ضوابط نہ پتہ ہوں، اور سفلی کا جو ہے وہ جادو نہیں جانتا ہو، تو وہ شخص اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی ماہر جادوگر کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے اس کے الو کو وہ جادو میں استعمال کرتا ہے۔ جب اس الو کو پکڑا جاتا ہے، جو سیاہ رنگ کا الو ہوتا ہے، پھر اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے 2 عامل مسلط کیے جاتے ہیں، وہ اس کو سونے نہیں دیتے۔ ایک عامل جو ہے وہ رات کو اس کو جگا کے رکھتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو دن کو جگا کے رکھتا ہے، اور زیادہ تر یہ جو ہے رات کو ہی شکار کرتا ہے اور رات کو ہی اپنے جو ہے سارے کام پورے کر لیتا ہے، شکار کرنا ہو جو بھی کرنا ہو۔ دن میں یہ سوتا رہتا ہے، دن کو یہ نہیں شکار کر سکتا، یہ رات کو ہی شکار کرتا ہے۔ تو وہ اس پر مامور ہوتے ہیں اور وہ ان کو سونے نہیں دیتے، الو کو بالکل نہیں سونے دیتے، نہ دن کو سونے دیتے ہیں، نہ ہی اس کو رات کو سونے دیتے ہیں۔ مسلسل ان کو جو ہے جگا کے رکھتے ہیں۔ پھر آخر کار یہ الو تنگ آ کر پھر انسانی زبان میں ان سے کہتا ہے کہ مجھے تم کیوں تنگ کر رہے ہو۔ جب وہ اس عامل سے یہ کلام کرتا ہے تو پھر عاملین اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ معلومات میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مرض کی صحیح معنوں میں تشخیص ہو، کہ یہ والا بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی تشخیص ہوگی تب جا کر انسان اس کا علاج کر سکے گا۔ یہ یاد رکھیں، جہاں خیر ہے تو اس کے مقابلے میں شر ضرور آتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی شخص پر اس چیز کا جادو ہوا ہو تو وہ اس کی تشخیص عامل اس کی تشخیص کر کے پھر ہی اس کا علاج تجویز کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ بیچارہ بیمار ہی رہتا رہے گا، یا اس کی ایسی صورتیں ہیں، بعض چیزوں میں جو ہے ایسا اس کا عمل کیا جاتا ہے جس میں جو ہے یہ پاگل ہو جاتا ہے شخص، یا جو ہے وہ شخص مر جاتا ہے۔ اب جب یہ انسانی زبان میں ان عاملین سے بات کرتا ہے، پھر عامل اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے فائدے بتاؤ۔ فائدے جب طے ہوتے ہیں عامل سے، تو عامل کے ساتھ پہلے یہ معاہدہ کر لیتا ہے
کہ مجھے مارو گے نہیں، مجھے قتل نہیں کرو گے، تو اس صورتوں میں آپ کو اپنے فوائد بتاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے ایک عامل کہ میں جو ہے تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ پھر وہ اپنے پیروں سے شروع ہوتا ہے، پیروں کے خصوصیات بتاتا ہے، پاؤں کی جو اس کے بعد پروں کی، خون کی، ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ خصوصیات بتاتا ہے کہ اس چیز میں جو ہے عمل کیا جاتا ہے اور اس کی یہ خاصیتیں ہیں۔ تو جب یہ اپنے سر کے بارے میں بتانے لگتا ہے نا، سر کے بارے میں جیسے بتاتا ہے تو دوسرا عامل اس کو ذبح کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اس نے سر کے بارے میں بتا دیا تو یہ فوراً عامل کی آنکھوں پہ حملہ کر دے گا، اور جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں اس کی ضائع ہو جائیں گی، اس شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ الو جو ہے ان کی آنکھوں پر عامل کے حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بچاؤ کی تدابیر، اگر تشخیص ہو جاتی ہے کسی شخص کی کہ اس پر جو ہے یہ الو کا جادو ہو چکا ہے، اب اس کا علاج آج کل تو بہت مشکل ہے ایسے جادوگر ہوں جو اس کا استعمال کرتے ہوں۔ اگر اس کی تشخیص کوئی عامل کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے الو کے ذریعے جو ہے آپ پر عمل کیا گیا ہے، پھر اس صورتحال میں اس کو جو پڑھنا چاہیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دوسرا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دو صورتیں ہیں، یہ دو جو ہے آیت پاک ہیں، آیت کریمہ۔ پہلی تو وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے تو اگر صبح 3 دفعہ پڑھتا ہے تو شام تک ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہ یہ دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ان پر دم کر کے پیے بھی، اور پینے کے بعد جو ہے اس پانی سے وہ غسل بھی کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ الو کا جو بھی عمل ہوتا ہے خون کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی خون کے ذریعے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ایسا صدقہ دینا ہے، اگر آپ کی توفیق ہے بکرے کی تو بکرا ذبح کر دیں، اگر آپ کی توفیق ہے کسی مرغی کو ذبح کرنے کی تو مرغی کو آپ نے ذبح کرنا ہے، پھر وہ غریبوں میں آپ نے کسی غریب کو وہ گوشت دے دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے ورد کے بعد اس پہ پانی پہ دم کر کے پی بھی لینا ہے، اور اس سے غسل بھی کر لینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس مرض سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں نماز کی پابندی اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔